حیدر آباد دریائے سندھ کی ٹھنڈی ہواؤں کی لپیٹ میں آباد یہ شہر حیدرآباد، جس کی بنیاد سن 1759 میں غلام شاہ کلہوڑوں نے رکھی۔ اس سے پہلے یہاں ماہی گیروں کی بستی تھی جو نیرون کوٹ کے نام سے مشہور تھی۔ دریائے سندھ کے مشرقی کنارے پر ایک ایسا شہر آباد ہے جسے شیر خدا کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ یہاں مولا علی کی قدم گاہ کی زیارت کرنے دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں۔ اس شہر کی خوبصورتی کا تقسیم ہند سے پہلے یہ عالم تھا کہ یہاں کی سڑکیں اور گلیاں گلاب کے عرق سے دھوئی جاتی تھیں۔ تقسیم ہند کے بعد پہلی یونیورسٹی بھی حیدرآباد میں ہی قائم کی گئی۔ تاریخ سے جڑی ایک سے بڑھ کر ایک جگہ یہاں موجود ہے، جیسے پکا قلعہ، کچا قلعہ، گھنٹا گھر، مکھی محل اور سیاحوں کا دل باغ باغ کرنے والا رانی باغ، جو کوئین وکٹوریہ کی یاد میں بنایا گیا۔ یہاں بہت خوبصورت چڑیا گھر بھی ہے جو بچوں کی دلچسپی کا مرکز ہے۔ سندھ میوزیم میں آپ سندھ کی قدیم تہذیب کا جی بھر کے دیدار کر سکتے ہیں۔ حیدرآباد میں سونے چاندی، مٹی کے برتن اور چمڑے کی ڈیزائننگ کا کام کیا جاتا ہے، اور یہاں کی چوڑی کی صنعت تو دنیا بھر میں بہت مشہور ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہاں جدید سڑکیں اور ہائی ویز بھی بنائی گئی ہیں۔ انڈس ہائی وے اور نیشنل ہائی وے یہاں سے گزرتی ہیں۔ آج ہمارے روبرو حیدرآباد کا وہ چہرہ ہے جسے جدت کے رنگوں میں ڈھلے شاپنگ مالز، ٹاورز اور نئے نئے راستوں نے گھیرا ہے۔ موجودہ حکومت کے میئر جناب کاشف علی شورو نے اس جدید حیدرآباد کو بنانے میں اپنی میئرشپ سنبھالنے کے بعد بہت ہی محنت سے کام کیا ہے۔ پچھلے دور میں حیدرآباد میں ترقیاتی کام اس نہج پر نہیں کیے گئے جس طرح آبادی کے اضافے کے ساتھ ساتھ ہونے چاہیے تھے، لیکن اب پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں اور نئے میئر کی قیادت اور ٹیم نے پورے شہر کا نقشہ ہی بدل ڈالا ہے۔ کاشف علی شورو نے آتے ہی حیدرآباد کے انفراسٹرکچر پر بھرپور توجہ دی۔ شہریوں کے مسائل کے جو انبار لگے ہوئے تھے، باری باری ان کو نمٹانا شروع کیا۔ یہاں انکروچمنٹ بہت زیادہ تھی، برساتی نالوں پر قبضہ کر کے گھر اور دکانیں بنی ہوئی تھیں، پانی کی فراہمی کے بہت مسائل تھے، نئی سڑکیں اور ان کو چوڑا کرنے کی ضرورت تھی، نئی آبادیوں کو آپس میں ملانے کے لیے بریجز کی ضرورت تھی، اور یہ سب کچھ کرنے کا بیڑا اٹھایا حیدرآباد کے میئر کاشف علی شورو نے، اور انہوں نے بلا تفریق حیدرآباد کے تمام علاقوں اور لطیف آباد وغیرہ میں ترقیاتی کام کروائے اور مزید جاری ہیں۔ شہر کی خوبصورتی میں اضافہ میر حسن علی آفندی پارک کی صورت میں حیدرآباد کو ملا۔ اس دور حکومت میں جہاں 10,000 خوبصورت پودے لگائے گئے ہیں، عوام کی سہولت کے لیے اس پارک میں جاگنگ ٹریک بنائے گئے ہیں تاکہ تفریح کے ساتھ ساتھ صحت کی بہتری بھی ہو سکے۔ شہر میں لائٹنگ کا بہترین بندوبست کیا گیا ہے، جس سے شہر رات کے وقت جگمگا اٹھتا ہے اور لوگ تفریح گاہوں میں بہت انجوائے کرتے ہیں۔ نوجوانوں کو اسپورٹس کھیلنے اور دیکھنے کے مواقع بھی پیدا کیے گئے ہیں۔ ہاکی اسٹیڈیم اور نیاز کرکٹ اسٹیڈیم کی تزئین و آرائش کی گئی ہے، نئی کرسیاں لگائی گئی ہیں تاکہ آنے والے وقتوں میں PSL کے میچز حیدرآباد میں بھی ہو سکیں اور عوام اپنے ہی شہر میں اسپورٹس سے محظوظ ہو سکیں۔ صحت کے حوالے سے بھی میئر حیدرآباد نے بہت سے کام کیے ہیں، جس میں قاسم آباد گورنمنٹ ہاسپٹل بھی شامل ہے، جہاں پر غریبوں کے لیے مفت علاج کی سہولت مہیا کی گئی ہے اور ہر بیماری کے لیے ایک الگ اسپیشلسٹ موجود ہے۔ OPD میں تقریباً 300 سے زائد مریض آتے ہیں اور ان کو وہاں تمام فیسلٹیز مہیا کی جاتی ہیں، جیسے ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ اور ٹیسٹ وغیرہ۔ ترقیاتی کاموں کے ضمن میں آٹو وان روڈ کا فرسٹ فیز بن گیا ہے۔ یہ 15 کلومیٹر کا روڈ ہے جس پر 3 بریجز بنائے جا رہے ہیں۔ نئی سڑکیں اس شہر کی بہت ہی ضرورت تھی۔ آبادی کے بڑھنے سے اور فلیٹوں کے بننے کی وجہ سے بہت ہی رش بڑھ گیا تھا۔ 6-6، 7-7 فٹ کی سڑکیں تھیں، گلیاں تھیں جہاں سے گزرنا بھی بہت مشکل تھا۔
سندھ کا تاریخی ورثہ، جس کی حفاظت کی ذمہ داری سندھ ہیریٹیج ڈپارٹمنٹ کی ہے، یہ شعبہ بھی اپنے میئر کی قیادت میں اپنی ذمہ داریاں بخوبی پوری کر رہا ہے۔ 100 سے زائد عمارتیں ہیں جن کی دیکھ بھال اور مرمت اور تزئین و آرائش ہوتی رہتی ہے تاکہ وہ اپنی اصل شکل میں قائم رہیں۔ حیدرآباد کے میئر کے کام کرنے کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ وہ تمام ٹاؤنز اور یوسیز کے اہلکاروں سے ہر وقت رابطے میں رہتے ہیں اور ان کو درپیش مسائل کے حل کے لیے کوشاں رہتے ہیں تاکہ تمام منصوبے بر وقت اور صحیح طریقے سے مکمل کیے جا سکیں۔ حیدرآباد کے عوام کو اس نوجوان میئر کاشف علی شورو سے امید ہے کہ وہ اپنے دور میں حیدرآباد کے شہریوں کے لیے وہ تمام سہولیات مہیا کر سکیں گے جس کی عوام ان سے توقع رکھتے ہیں، اور ان کی قیادت میں حیدرآباد مزید خوبصورت اور ترقی یافتہ شہر بن جائے گا اور ایسے ترقیاتی منصوبے پائے تکمیل کو پہنچائیں گے جن سے آنے والی نسلیں مستفید ہو سکیں گی۔